بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان ٹھاٹھے مارتا سمندر جو رحمت جوش میں ہو، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان کے رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ جو علم بھی انسان کو دیا کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان۔ اللہ نے جو کہ انسان کو سکھایا، چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اللہ پاک نے علم کو بیان کیا۔ جو ما کان و ما یکون مخلوق کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کی تفصیل کو بیان کیا، وہ سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم سکھایا۔ ایسا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اور کائنات کو فنا ہونے کے بعد کا سارا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ علمہ البیان، اللہ نے علم سکھایا، اور سکھانے والا کون ہے؟ اللہ، اور سیکھنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور کیا غیبی خزانوں کے علم، کائنات کے رازوں کے علم اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ایسے راز بتائے۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ جیسے سمندر ہوتا ہے اور سمندر میں ایک چڑیا چونچ میں پانی لے لے تو پوری دنیا میں جتنے بھی ولی، کتب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، محدثین، صلح، صالحین، تبع تابعین، صحابہ اکرام اجمعین، ان کا علم چونچ، چیڑی کی چونچ جتنا ہے، اور بقایا جو سمندر ہے، جو علم ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ تیرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ سورج اپنی گردش میں چل رہا ہے، اور جتنے بھی سیارے ہیں، زمین ہے، چاند ہے، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اور ذرا برابر بھی، رائی برابر بھی ان میں فرق نہیں آتا۔ نہ وقت سے پہلے کہیں پہنچ سکتے ہیں، نہ وقت کے بعد، اور مخصوص زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی سے دن رات کا معاملہ ہے۔ اسی طرح پھر مہینے، سال، جیسے رمضان کا چاند، عید کا چاند، حج کا چاند، شب رات، رجب کا چاند، مختلف مہینوں کے چاند کی ٹائمنگ اللہ پاک نے فکس کی ہوئی ہے۔ یہ سب سورج اور چاند کی گردش سے متعین ہوتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، سبزے اور پیڑ سب اللہ پاک کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ چاند سورج کی روشنی سے استفادہ کرتا ہے۔ سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے، جو رات کو ہمیں دکھائی دیتا ہے چمکتا، وہ سورج کی روشنی لیتا ہے۔ سورج اس کی روشنی سے چاند پر پڑتی ہے تو ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے، اور رات کو چاند روشنی بکھیرتا ہے، اور دن کو سورج اپنی روشنی سے منور کر دیتا ہے زمین کو، ہر چیز کو۔ میرے بھائیو، ذرا غور کریں، اللہ پاک نے کتنا پرفیکٹ فاصلہ رکھا ہے زمین اور سورج کا، کہ ایک نظام کے ساتھ ہمیں روشنی دیتا ہے کہ اللہ پاک نے زمین اور سورج کا فاصلہ اتنا رکھا ہے۔ اگر ذرا بھی قریب سورج آ جائے تو ہر چیز جل جائے، ہر چیز جل کر فنا ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ایک نظم رکھا ہے، ایک نظم و ضبط رکھا ہے۔ اور اگر یہی میرے بھائی سورج دور نکل جائے، جو بیلنس اللہ پاک نے رکھا ہے اس سے دور نکل جائے، تو یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے، زمین پوری کی پوری ہماری ایک برف کا گولا بن جائے، اتنی کولنگ ہو جائے کہ ہر چیز برف میں ڈھک جائے۔ اللہ پاک نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کا فاصلہ رکھا۔ اللہ پاک کی ہر مخلوق
کسی نہ کسی طریقہ سے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں اور اللہ پاک کی عبادت میں لگے رہیں اور تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت کا شکر ادا کریں جو اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا کر رکھی ہیں۔ جتنی بھی اللہ پاک نے اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کرنے سے اللہ پاک اور زیادہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور نوازتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ پاک نے آسمان کو بلند کیا۔ میرے بھائیو، اگر بلند کیا تو اللہ پاک نے کیوں بلند کیا؟ آسمان کو بلند کیا، اس میں ہمیں غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کو علم دیا ہے، سارے کا سارا علم قرآن پاک میں ہے۔ یہ جو سائنس کا علم ہے، ناسا کا علم ہے، یہ اللہ پاک نے قرآن میں سب کچھ بتا دیا، تو وہ یہ پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو وہ پہنچے ہیں اس جگہ پہ۔ تو آپ بھی چیک کریں، اسپیس کے دیکھیں تو آپ کو بھی علم ہوگا۔ جو آسمان ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، علم ہوگا تو راستے کھلیں گے، آپ کا ذہن کھلے گا، اللہ پاک کی قدرت کاملہ کا یقین پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا، اس طرح ایمان ہمارا بڑھے گا۔ اور جتنا آپ آسمان کی طرف، سورج کو، چاند کو غور و فکر کریں گے، پہاڑوں پر غور و فکر کریں گے، سمندر کی مخلوق پر غور و فکر کریں گے، ریگستان ہے، ریت ہے، تو اس پر غور و فکر کریں گے، آب و ہوا، اللہ پاک کی بارش کا نظام، سورج کا نظام، ہوائیں، آندھی، طوفان، درخت پیدا کیے ہیں، مخلوق پیدا کی ہے، جانور پیدا کیے ہیں۔ اللہ پاک کی عبادت کا مزہ ہی جب آتا ہے جب آپ اللہ کے بنائے ہوئے سارے نظام کو غور و فکر کریں گے، تو اللہ پاک آپ کی عبادت میں اور محبت بڑھائیں گے، اور معرفت بڑھے گی، اور دل لگا کر عبادت ہوگی، اور اتنے ذکور اور شوق کے ساتھ آپ عبادت کریں گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ زمین پر ہیں یا آسمانوں میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ پاک کی علمی وسعت کا اندازہ ہوگا، اور پھر اس سے معرفت بڑھتی ہے، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ عشق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، دل میں اللہ پاک بستا ہے۔ جب دل میں اللہ پاک آ جاتے ہیں تو پھر ذوق اور شوق اور محبت عبادت میں اور دل لگا کر اللہ پاک اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ پھر آپ کو نماز میں اتنی ہی لذت آئے گی اور سجدہ میں اتنا ہی مزہ آئے گا۔ پھر میرے بھائی آپ کو پتہ چلے گا میں کس ذات کے آگے کھڑا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر آپ کو اس چیز کا علم ہوگا، پھر مزہ آئے گا عبادت کرنے کا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ابھی ہم نے اللہ پاک کو جانا ہی نہیں ہے، پہچانا ہی نہیں ہے، اور ہر مخلوق کو کھلانے والے ہیں اللہ پاک۔ اللہ پاک جو پوری کائنات کو ایک ہی وقت میں، ایک ہی پرفیکٹ ٹائم میں کھلا رہا ہے، ہر وقت کھلا رہا ہے، ہر وقت انتظام میں ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ پاک نے ترازو قائم کیا عدل کے لیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تولنے میں بے اعتدالی پیدا نہ کرو۔ اگر ہم اندازے سے کرتے ہیں تو بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، انصاف نہیں ہوتا۔ تو میزان کے ساتھ، عدل کے ساتھ تول، وزن دینا ہے، پورا کر کے دینا ہے اور جھکا کے دینا ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، انصاف کے ساتھ تولو اور وزن میں کمی مت کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وزن کو پورا کریں، صحیح تولیں، صحیح ناپ دیں، اور اس میں ڈنڈی نہ ماریں، کم نہ تول کے دیں، اور برابر رکھیں گے، عدل انصاف قائم کریں گے تو ہمیں اللہ برکت دے گا، اور برکت سے بیماریوں سے انسان بچتا ہے، پریشانیوں سے بچتا ہے، اور اولاد سے نفع حاصل ہوتا ہے، اولاد فرما بردار نکلتی ہے۔
اولاد بیمار نہیں ہوتی، غلط جگہ پیسہ نہیں لگتا، اچھی جگہ پیسہ لگتا ہے، خوشیوں میں لگتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں، رحمت ہوتی ہے، خوشیاں خوشحالیاں آتی ہیں، عافیت آتی ہے، برکت آتی ہے، نعمتیں آتی ہیں۔ تو کم تولیں گے تو پریشانیاں بھی آئیں گی، نقصان بھی ہوگا، بیماری بھی آئیں گی اور مشکلات بھی آئیں گی۔ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے میرے بھائی، کم تولنے والا، یہ تو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ اپنی پیمائش کو، اپنے وزن کو پورا رکھیں گے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اچھا اور خوشیاں خوشحالیاں دے گا، اور آخرت میں اس کا حصہ ہے بھائی، بہت بڑا انعام ہے، جنت ملے گی۔ اور کہا اللہ پاک نے والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ پاک نے مخلوق کے لیے زمین کو پیدا کیا۔ تو میرے بھائی اللہ پاک نے زمین کو بچھایا تو اس میں پانی بھی رکھا ہے، اس میں درخت بھی لگائے ہیں، اس میں ہوائیں بھی چلائی ہیں، بارشیں بھی دی ہیں، پہاڑ بھی رکھے ہیں، ریت بھی رکھی ہے، اور مختلف جانور، نباتات، حیوانات، چرند پرند درند جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مخلوق ہے اللہ پاک نے یہ بے فضول نہیں بنائی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جتنی بھی مخلوق اللہ پاک نے زمین میں رکھی ہے اس کا مقصد ہے، ویسے نہیں بنا دیا۔ اس میں غور و فکر کرنے والی بات ہے، غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ پاک کی یاد آئے گی، اللہ پاک سے محبت بڑھے گی۔ اللہ پاک نے نظم و نسق کے ساتھ یہ سارا نظام چلایا ہے۔ اگر انسان کو ایک پلانٹ دے دیا جائے، ایک پلانٹ میں کہ اس کو آباد کرو، اللہ پاک کہہ دیں اس کو آباد کرو جاؤ، تو ہم کیسے آباد کر سکتے ہیں؟ ہم میں کیسے ہوائیں چلا سکتے ہیں؟ اس میں کیسے پانی لا سکتے ہیں؟ اس میں کیسے درخت آکسیجن لا سکتے ہیں؟ اس میں کیسے مخلوق کو لے جائیں گے؟ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ اللہ بڑی طاقت والی، عظمت والی شان ہے، اللہ پاک بہت طاقت والے ہیں، وہی کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کی تمام نعمتیں ہیں۔ تو اسی میں رحمان میں، سورہ رحمان میں اللہ پاک اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اے جن و انس، اے انسان اور جن، تم کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جٹلا سکتے۔ اللہ پاک ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ پاک ہے جو سب کچھ کرنے والے ہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے اور نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو ہم اللہ کی مخلوق کو سجدے میں رہنا چاہیے، عبادت میں رہنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کو آباد نہیں کر سکتے اور نہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں اور اس میں میوے اور غلاب میں لپٹی ہوئی کھجوریں ہیں۔ اللہ پاک اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں، نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں چھلکوں کے ساتھ اناج ہے، جیسے انار، سیب، جیسے گیہوں اور جو چھلکے میں ہوتی ہیں، والریحان اور خوشبو کے پھول۔ اور دیکھیں اللہ پاک دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو، غور کرو، اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، مٹی کے اندر بیج ڈالتے ہیں، پانی ایک ہی پانی دیتے ہیں، ایک ہی مٹی ہے، اور وہ لگ رہے ہیں۔ سیب کا ذائقہ علیحدہ، مالٹے کا ذائقہ علیحدہ، انگور کا ذائقہ علیحدہ، امرود، خوبانی، مختلف ذائقہ دار ہیں۔ اور پھول دیکھ لیں، ایک ہی کیاری پر لگ رہے ہیں، پانی بھی ایک دیا جا رہا ہے، زمین بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، ایک جیسا ہی ہے سارا نظام۔ تو اس میں پھول مختلف کلروں میں اللہ پاک اور خوشبو میں اللہ پاک دکھا رہے ہیں، اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ اور غور و فکر تو انسان نے کرنا ہے کہ اللہ پاک یہ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، تو اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ پاک اپنی قدرت کی طاقت دکھا رہے ہیں، نیچے کانٹے ہیں، اوپر اللہ کتنا نازک پھول پیدا کر رہا ہے۔ اس میں سمجھنے اور غور و فکر کرنے والی بات ہے میرے بھائی۔ اور کس مٹیریل سے اللہ پاک بنا رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ پاک کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور آج کے سائنس والوں کو اللہ پاک بتا رہے ہیں، یہ بگ بینگ جو کہہ رہے ہیں کہ زوردار دھماکہ ہے، تو اللہ پاک ان کو بتا رہے ہیں یہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ کس طرح ہو گیا سارا نظام، کس طرح بنا ہے، یہ سورج، چاند، ستارے،
زمین، بارشیں، آسمان، ہوائیں، بادل، یہ سارا نظام، یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، سمندر، ریگستان، اور اس میں جو یہ کیا کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ پاک ہے۔ اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے، اس کے پیچھے کوئی فطرت ہے جو نظام کو چلا رہی ہے اور پرفیکٹ چلا رہی ہے۔ تو غور و فکر کرو، اللہ پاک ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کن کن نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جھٹلانے سے مراد نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتا، ان کا احساس نہیں کرتا، ان کی ناشکری کرتا ہے۔ اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے کہ مخلوق اس کی نعمتوں کو دیکھے، غور و فکر کرے، محسوس کرے اور ان کا اعتراف کرے، اور ان کے ذریعے اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو۔ تو میرے بھائی، اس پر غور و فکر ہم نے نہیں کرنی، معاشرے کو بتانا ہے کہ غور کریں۔ یہ ہوا جو چلتی ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں پوری دنیا میں، پورا نظام، پوری کائنات میں نظام چل رہا ہے۔ یہ ہوائیں کہاں سے آتی ہیں؟ کیسے اللہ پہنچا رہا ہے؟ یہ آکسیجن جس سے ہم سانس لے رہے ہیں، جس سے ہم زندہ ہیں، یہ اللہ پاک کیسے بنا رہا ہے؟ خالی یہ نہیں بتانا کہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کھانا دے رہے ہیں، تو یہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے کیا، اللہ پاک یہ کائنات، یہ فلکیات، یہ نظام کو کیسے چلا رہے ہیں۔ تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے، بچوں کو بھی بتانا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو بتانا ہے ہم نے۔ وہ ان پر غور و فکر کریں گے، اللہ ان کے قریب ہوگا، اللہ ان کے دل میں بسے گا، پھر عبادت بھی ہوگی، مزہ بھی آئے گا۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن پر غور و فکر کریں گے، اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اللہ ہمیں کس چیز کا علم بتانا چاہ رہے ہیں، کون سا علم ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ خلق الانسان فی صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا بجتی مٹی سے، ٹھکری سے، اور مٹی کا پتلا بنا کر اس پر اللہ پاک نے روح پھونکی، گوشت پوشت بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، اور جن کو اللہ پاک نے آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا، جن اور شیاطین کو آگ کے شعلہ سے پیدا کیا۔ اللہ پاک کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ پاک دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ مشرق سے نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تو جہاں یہ غروب ہوتا ہے، تو پھر یہ جہاں غروب ہوتا ہے تو دوسرے ملکوں میں، جہاں دوسرے ممالک ہیں، وہاں یہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، وہاں ان کا مشرق ہوتا ہے۔ ہمارے سے تو یہ غروب ہو رہا ہے، مگر وہ دوسرے ملکوں میں، دوسری جگہ پہ وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں جب غروب ہوتا ہے تو یہاں سے یہ پھر نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ پھر اس طرح کہتے ہیں یہ دو مشرقوں اور دو مغربوں کا مالک ہے اللہ پاک۔ تو اللہ پاک نے سمجھایا ہے کہ دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا میں مالک ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ پاک نے دو دریا بہائے اور جن میں آڑ نہیں ہے، اور ان میں آڑ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ پاک نے دو دریا اکٹھے پانی کے چلتے دکھا دیے، ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک سائڈ کا پانی کڑوا ہے، مگر اس میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی طے نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں، ایک سائڈ والا پانی میٹھا ہے، ایک سائڈ والا پانی کھارا۔ تو اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں، تو کون ایسا کرنے والا؟ تو اللہ پاک بتا رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ ایک دوسرے پر چڑھ نہیں سکتے، مکس نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہمیں قدرت دکھا رہے ہیں اپنی۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے موتی اور مونگے، جو دو دریا ملتے ہیں ان میں موتی اور مونگے نکلتے ہیں جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی کے لیے ہے دریاؤں میں چلنے والیاں ہیں جیسے پہاڑ، یعنی کشتیاں، جہاز جو پانی میں چلتے ہیں۔ تو یہ کشتیاں، یہ جہاز جو دریا میں بہتے ہیں، تو یہ معرض وجود کس طرح آئی ہیں؟
درخت کو لے لیں تو اس کو کاٹ کے اس کو بنا کے وہ کشتیاں بنی ہیں۔ اللہ پاک نے مٹیریل بنایا تو انسان نے یہ ذہن میں سوچا ہے تو اللہ پاک نے الہام ڈالا ہے، تو وہ علم کے ذریعے پھر اللہ پاک کی قدرت سے جو اللہ پاک نے پیدا کی ہیں تو ان چیزوں سے بنا کر یہ پھر چلا رہے ہیں، تو اللہ پاک اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر ایک جو اس زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ اللہ پاک قیامت کا بتا رہے ہیں، جب قیامت آئے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات ہی محفوظ رہے گی، وہ اللہ پاک جو عظمت والا اور بزرگی والا ہے۔ اور اللہ پاک ہمیں بتانا چاہ رہی ہیں کہ میں ہی باقی رہنے والا ہوں، میری ہی ذات ہے جو جس کو فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ مگر اللہ پاک یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات، یہ سارا نظام جو ہے اس کو بھی فنا ہونا ہے، قیامت آئے گی پھر اس کے بعد ہمیں اٹھنا پڑے گا، پھر اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ تو اس حساب کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے کیا بنایا ہے؟ دنیا نہیں بنانی میرے بھائی، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصول کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ انسانوں کو انسانوں سے ملائیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض فبأی آلاء ربکما تکذبان، اسی سے مانگ رہے ہیں جتنے بھی آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ کل یوم ہو فی شأن، اسے اللہ پاک کو ہر دن ایک کام ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بارش برساتا ہے، دریاؤں کو چلا رہا ہے، سمندر کی مخلوق کو کھلا رہا ہے، چرند پرند جتنے بھی ہیں ان کے نظام کو چلا رہا ہے، پوری کائنات کے نظام کو، سسٹم کو اللہ پاک چلا رہے ہیں، اور اللہ پاک مصروف ہے۔ اللہ پاک نہ سوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اللہ پاک تھکتے ہیں، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ اللہ پاک مسلسل مصروف ہے، اپنے اس نظام کو، اس کائنات کے نظام کو چلانے میں مصروف ہے۔ یہ ہے میرے رب کی شان، کوئی ہے جو اس کے برابر، کوئی ہے جو اس کے برابر ہو سکے، کوئی ہے جو اللہ پاک کے برابر ہو سکے؟ اس لیے میرے بھائی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اللہ پاک کی؟ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب فارغ ہو جائیں گے ہم تمہارے لیے اے دو گروہو۔ ان قریب فارغ ہونے سے مراد ہے کہ اللہ پاک جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ پاک پھر اپنے قدرت کو دکھائیں گے۔ اللہ پاک قیامت برپا ہونے کے بعد، بالکل فارغ ہونے کے بعد متوجہ ہو جائیں گے اپنی مخلوق پر۔ دو باری گروہ سے مراد انسان اور جن، یعنی کہ انسان اور جن کا حساب کتاب اللہ پاک نظام قائم کریں گے، اس دن انصاف کیا جائے گا، اور جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ پاک فرماتے ہیں اور تم پھر اس دن کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اے جنوں اور انسانوں، اگر تم طاقت رکھتے ہو تم زمینوں اور آسمانوں کے کناروں سے نکل جاؤ، تو تم نکل سکتے نہیں، اور زور کے سوا نکل سکتے ہی نہیں۔ زور سے مراد ہے جب یہ طیارے اب چل رہے ہیں، اب جہاز چل رہے ہیں، تو اللہ پاک پہلے ہی بتا رہے ہیں، کتنا عرصہ پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ اگر نکلنا چاہیں تو یہ نکل سکتے نہیں ہیں، زور لگائیں گے تو نکلیں گے ان شٹلز کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، تو پھر ان کی واپسی جو ہے تو ادھر ہی ہے، یہ زمین پر، زمین کے کناروں کے باہر نہیں جا سکتی، نہ رہ سکتے ہیں، تو واپس اسے زمین پر آنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اور تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو میرے بھائی آج ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں، تو پھر آئندہ پھر آگے سورہ رحمان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سنیں گے اور اللہ سے باتیں کریں گے قرآن پاک سے، اور اللہ کے بتائے ہوئے جو علوم ہے قرآن مجید ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، نفع حاصل کریں گے، تو بقایا پھر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔